أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. درود پڑھیے محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل محمد فرجهم. وعلى محمد وعجل فرجهم. ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. تمنائے زینب کبریٰ یعنی آپ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام. معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا اور ابھی تو خود اس آیے کریمہ کے ذیل میں بے پناہ نکات ہیں جن کی طرف اشارہ باقی رہ گیا، تفصیل چھوڑے. اور خود مجھ جیسے کم علم کے لیے یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ قرآن مجید معجزہ تھا نہیں بلکہ معجزہ ہے، کہ جس کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں گزارے جا سکتے ہیں. جب ابن عباس بارگاہ باب العلم میں مغرب کے بعد آ کر بیٹھتے ہیں اور مولائے متقیان سے تفسیر قرآن کی فرمائش کا اظہار کرتے ہیں، تو علی تو جیسا میں نے گزشتہ دنوں بیان کیا تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے طلب کرے جس کو میں دے سکوں. کون ایسا علم کا چاہنے والا ہے جس تک میں علم کو منتقل کر سکوں. اور علی نے تفسیر قرآن کا آغاز کر دیا، یہاں تک کہ صبح کے آثار نمودار ہوا. ابن عباس نے کہا مولا اب تو صبح ہوا چاہتی ہے، ابھی بسم اللہ پہ گفتگو چل رہی تھی. کہا مولا بسم اللہ کی تفسیر ہو گئی؟ علی نے کہا نہیں ابن عباس، ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر جاری ہے. تو یہ تو ہے حقیقت قرآن ان شخصیات کے ذریعے، ان ذوات کے ذریعے کہ جن کو خدا نے
اپنی جانب سے علم عطا کیا۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی پہچان یہ بتائی جو ہم گزشتہ دنوں بتا چکے کہ ہم عام لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور تب کہیں جا کے تھوڑا بہت کچھ حاصل کر پاتے ہیں، اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو وہاں سے علم لے کر آتی ہیں۔ اب جو وہاں سے علم لے کر آئے گا اس کا علم خود خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے نصیب ہوا ہوگا، اور یہ راستہ صرف ان کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ آپ سب کے لیے ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، غور کیجئے گا، آج طبیعت زیادہ مائل نہیں ہے کہ گفتگو کی جا سکے طولانی، لیکن بہرحال تمام مطالب کو سمیٹنا ہے، اور وہ مقدمات جو شروع کیے ہیں علم و معرفت در راہ کمال انسان میں، اس کو کسی حد تک پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے دیکھیے، کیونکہ خدا نے ان کو پہچنوانے کے لیے بھیجا ہے، گرچہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اسی لیے کہ اس کو پہچان کروا سکے۔ لیکن موضوع کے حوالے سے آج بہت اہم گفتگو ہے۔ اب تک کے جتنے نکات آپ کے ذہن میں بکھرے ہوئے ہیں، دیکھیں کس طرح ایک جگہ جمع ہونا شروع ہوں گے۔ میں یہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ کنت کنزا مخفیا، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فخلقت خلقا، میں نے پھر تمہیں خلق کیا۔ اس کی پہچان کروانے کے لیے جو شخصیت ہے انسان کے روپ میں ہے، وہ اس کی بارگاہ سے علم لے کر آئیں گے، ان کی صفات باری تعالیٰ کا بتا دیں گی۔ ہم نے گزشتہ دنوں بات کی کہ میرا علم اس حد تک ہے جہاں اس کی اپوزٹ صفت جہل نہ آ جائے، میری شجاعت اس مرحلے تک ہے جہاں میرا ضبط ختم نہ ہو جائے، میری قوت صبر وہاں تک ہے جہاں تک میری برداشت ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ذوات اس کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں کہ جس کے اندر صفات لامحدود ہیں، کوئی بھی صفت خدا کی، علم ہے تو لامحدود ہے، حکمت ہے تو لامحدود ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صفت کہیں جا کر رک نہیں رہی، اور یہ وہ بیان ہے جو میں ہمیشہ ہر مجلس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یقیناً اہل علم، اہل بینش، اہل غور و فکر، اگر آپ دقت کرتے ہو میری ہر مجلس سے پہلے جو خطبہ ہے یہی تو بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام حمد اس کے لیے کہ جس تک مدح کرنے والوں کی مدح پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لا یبلغ مدحتہ القائلون، پہنچ نہیں سکتی، یعنی یہ نہیں میری بات نہیں پہنچ رہی، نہیں، بات تو پہنچ رہی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، جو اس کی حمد کرتا ہے خدا اس کی حمد کو سنتا ہے، لیکن جیسا حق ہے اس کی معرفت کا، اس کی حمد کا، وہ ادا نہیں ہو پاتا۔ اور یہ ہم اور آپ کیا، وہ جن کو اس نے اپنی پہچان کروانے کے لیے بنایا، وہ نور اول، وہ عقل اول، وہ خلق اول، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
بار دیگر بلند ترین صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ رسول فرما رہے ما عرفتک حق معرفتک، خدا بندہ میں تیرا ویسے عرفان نہ حاصل کر سکا، میں تیری ویسی معرفت نہ حاصل کر سکا جیسی معرفت کا حق تھا۔ گرچہ خلق اول ہے، گرچہ نور اول ہیں، گرچہ عقل ہیں، سید المرسلین ہے، خاتم النبی، تو جب وہ نہ کر سکے تو یقیناً ہم بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا کی وہ صفات جو اس کی ذات کے اندر ہیں، خود ان صفات کے بارے میں اگلا جملہ اسی خطبے کا بائی دا وے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے جو میں مجلس سے پہلے مسلسل قرات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون، اس لیے اس کی ہم نہیں ہو سکتی، دلیل ہے اگلا جملہ، اس لیے ہم نہیں ہو سکتی کہ کوئی اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ یہی بات قرآن نے بھی تو کہی، ان تعدوا نعمات اللہ لا تحصوا، اگر تم خدا کی نعمتیں گننا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس جملے کی مولا نے وضاحت کی، پھر اس جملے کی اگلے ہی جملے میں وضاحت کر رہے ہیں وَلَا حَدٌّ مَحْدُود، کیونکہ اس کی کوئی حد ہی معین نہیں ہے، کیونکہ فکس لمٹ نہیں ہے، اس کا فریم کسی کو نہیں پتا کہ بھئی علم خدا کہاں تک ہے، کتنا جانا جائے۔ آپ جہاں تک پہنچیں گے وہ اور آگے بڑھ جائے گا، جہاں تک پہنچیں گے وہ اس سے اور آگے ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی مثال خدا نے اس دنیا میں تمہارے سامنے رکھ دی۔ عام طور پہ سمندر میں چلنا شروع کر دیں، سفر شروع کر دیں، سمندر آپ سمجھ رہے ہیں یہاں سے جہاں تک آپ کی نگاہ کام کر رہی ہے، ساتھ رہیے گا، بہت محسوس مثال دے رہا ہوں، جہاں تک آپ کی نگاہ کام کر رہی ہے، یا اگر آپ واک پہ جا رہے ہیں، ہائیکنگ پہ جا رہے ہیں، تو جہاں تک آپ کی آئی سائٹ کی رینج ہے آپ سمجھ رہے یہی پیک ہے، لیکن وہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے نہیں ابھی بلندی تو کہیں اور آگے ہے۔ لیکن کمال ہے اس خدا کا کہ اس نے اس انسان کو ایسا حوصلہ دیا کہ جہاں پہنچے کمال اور آگے نظر آتا ہے۔ بس یہی تو سمجھانا ہے کہ تیرے نفس کی کمال کا، معراج کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، بالکل جس طرح سے خدا کے کمال کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے تو فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تم صرف اگر اپنے نفس میں غور کر لو، اپنے نفس کو پہچان لو تو اپنے رب کو پہچان لو گے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ حیدری یا علی پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کیونکہ مجھے یہ سارے نکات آج بیان کرنے ہیں، سم اپ کرنا ہے، تو کیا بیان کیا تھا ہم نے گزشتہ مجلس میں کہ اس کی کیونکہ حد معین نہیں ہے، جو ابھی میں تفصیل بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اس لیے پتہ نہیں لگ سکتا۔ لیکن ہماری جتنی معلومات ہیں آج مسلسل علمی نکات ہوں گے، نوٹ کرتے رہیے اور اس کے بعد غور کرتے رہیے، سر دھنتے رہیے، معرفت کی منزلوں کو طے کرتے رہیے، اور انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی، کیونکہ بہرحال اب تو کوئی محدودیت نہیں ہے، جو افراد ٹاپک کو فالو کر رہے ہیں وہ جو پرائیویٹ مجالس ہوں گی ان میں بھی اسی ٹاپک کی جو چیزیں رہ گئی ہیں اسی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیں سب مل کے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جتنی چیزیں انسان اس دنیا میں حاصل کر رہا ہے اپنی سینسز کے ذریعے سے، 5 سینسز کے ذریعے سے، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، اور اس کے بعد وہ سب کی سب دل میں، عقل میں منتقل ہو جاتی ہیں تاکہ اب ان کو فلٹر کرے کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط۔ مثال کے طور پہ آنکھ نے دیکھا پانی جیسا لگ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد
جب وہ تصویر آنکھ سے عقل تک گئی تو عقل نے کہا نہیں یہ تو اسموتھ روڈ ہے، یہاں کون سا پانی ہے، میں ابھی گزر کے آیا تھا۔ یہ وہ آنکھ کا دھوکہ ہے جسے اردو میں سراب کہتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل اسی طرح سے آپ ایک گلاس کے اندر کوئی سیدھی چیز، سمپل آپ کی پینسل اس گلاس کے اندر ڈالیے، وہ آپ کو شکستہ نظر آئے گی، کیونکہ اس کے اندر آپ کی آنکھ کا دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ پانی کی تہوں کے پیچھے اس کو ٹیڑھا دیکھے گا، سیدھا نہیں دیکھ سکتا، شکستہ نظر آئے گا۔ جتنے حواس سے چیزیں پہنچیں گی دل تک، اس کے بعد دل اس کے اوپر تطبیق کرے گا۔ اب آج یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے مفہوم، کانسیپٹ۔ آپ کے ذہن میں درخت کا کانسیپٹ ہے؟ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں ذہن میں درخت بنا کر دکھائیے، بن گیا؟ جہاں موجود ہے، آپ کہیں مولانا ہم تو بیٹھے ہی درخت کے سامنے ہیں، تو ٹھیک ہے سمندر بنا لیجئے ذہن میں۔ سمندر کا کانسیپٹ ہے، پکچر ہے، تصویر ہے دماغ میں۔ اس پکچر کو، اس تصویر کو اپنے ذہن میں متصور کیجئے، ریکال کریے، سمندر آ گیا دماغ میں۔ اس سمندر کے ساتھ آپ کو کشتی چلانے کا علم ہے، سرفنگ کا علم ہے، سرف بورڈ اٹھائیے اور اس سمندر میں سرفنگ شروع کر دیجئے، کرنے لگے۔ یہ ہے آپ کے دماغ کی ایجاد، یہ ہے آپ کی خلاقیت۔ خدا نے ایک انسان کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ مختلف کانسیپٹ سے، مختلف پکچر سے اپنے دماغ کے اندر وہ چیز پیدا کر لے جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتی۔ ساتھ رہیے گا، جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتی۔ کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ۔ کون سا علم؟ محدود علم۔ کون سا علم؟ سیکھا ہوا علم۔ کون سا علم؟ وہ علم جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ علم جو کسی دھوکے پہ، سراب جیسے جو ابھی مثال دی، اس پہ بھی منحصر ہو سکتا ہے۔ تو جب ہمارا اور آپ کا علم یہ چیزیں متصور کر سکتا ہے تو تصور کریں وہ جس کو خدا نے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا ہو، وہ کس طرح سے اپنے اصحاب کو لے جا کر، بوذر و قمبر ساتھ ہیں دونوں، بوذر و قمبر ساتھ ہیں علی کے، قبرستان میں لے کر گئے اور ایک مرتبہ برزخ کا منظر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ علی کی تصویر کشی ذہن کی اتنی شدید تھی کہ ایک مرتبہ ید اللہ کے اشارے سے جب ان کی آنکھوں پہ سے ہاتھ پھیرا تو حجابات ہٹ گئے، ان کو بھی وہ عالم دکھنے لگا جو اس عالم میں رہتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ درود پڑھیے مل کے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو دو چیزیں پتہ چلی جو آپ کے ذہن میں مفاہیم ہیں۔ مفاہیم مفہوم کی جمع، مفہوم یعنی کانسیپٹ، پکچر صرف اسکیچز، ٹھیک؟ وہ اسکیچ جس چیز پر جا کر منطبق ہوتا ہے، میں نے اس دن کہا تھا تطبیق اپلیکیشن ہوتی ہے جہاں پر اس تصویر کی، ذہن میں جو آپ کے دماغ میں دریا کی تصویر تھی، وہ جب آپ سی ویو گئے، جب آپ بیچ پہ گئے، آپ نے وہاں دیکھا یہ ہے، تو وہ جو اصل دریا ہے جس کے اندر یہ کریڈیبلٹی ہے کہ اس پکچر کو اس کے اوپر اپلائی کیا جائے، اسے کہتے ہیں تصدیق۔ ٹھیک، تین چیزیں، مفہوم جو ذہن میں ہے، تصدیق جس کے اوپر وہ پکچر فٹ آ جائے، تطبیق یعنی اپلیکیشن۔ اب آپ دیکھیے فرق کیا ہے۔ صرف انسان وہ واحد موجود ہے، نتیجہ دے رہا ہوں گزشتہ بحثوں کا، صرف انسان وہ واحد موجود ہے جس کے اندر پکچرز بھی سیو کرنے کی صلاحیت ہے اور جو کریڈیبل ایگزسٹنس ہیں، جو مصادیق ہیں، مصداق ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھ سکتا ہے اور اس کو اپلائی بھی کر سکتا ہے۔ فرشتوں کے پاس خدا کا علم تھا، فرشتوں کے پاس جو عالین پردہ غیب میں تھے ان کا علم تھا کہ کچھ بزرگ ہستیاں ہیں
لیکن فرشتوں کے پاس یہ علم نہیں تھا کہ ان میں سے کس کا نام کیا ہے. وہی علم جو آدم کو عطا کیا، جب آدم نے بیان کیا تو فرشتوں کو سر جھکانا پڑا اور یہ کہنا پڑا ما علم لنا الا ما علمتنا، پروردگارا ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں مگر یہ کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہو. درود پڑھیے مل کے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری یا علی پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ مرحلہ یہاں تک. اگر اب بھی نہیں سمجھ آئے، ایک اور مثال بچوں کے لیے میں لکھ کے لایا ہوں، نوجوانوں کے لیے، کیونکہ گفتگو بہرحال ان سے ہی ہے. بزرگوں کی تو بزرگواری ہے جو سماعت فرما رہے ہیں. ٹھیک، دیکھیں آپ اپنے کمپیوٹر میں ایک فائل بنائیے، ساتھ رہیے گا، علم سمجھا رہا ہوں. کمپیوٹر میں ایک فائل بنائیے ورڈ کی، اور اس کے اندر اپنی پوری فیملی کے نام لکھ دیجئے. گھر کے سارے افراد، خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، سب کے نام لکھ دیا آپ نے. ایک اور اسی فولڈر میں گھر کے سارے افراد، تمام فیملی ممبرز، انکل، انٹی، سب کی پکچرز ڈال دیجئے. اور اب کمپیوٹر سے کہیے کہ بتاؤ ذرا کہ کون سی پکچر کس کی ہے. کمپیوٹر جواب دے گا کہ نہیں، وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس نام بھی ہے، اس کے پاس کانسیپٹ بھی ہے، اس کے پاس ریئل جو کریڈیبل افراد ہیں ان کی پکچرز بھی ہے. ایپلیکیشن کرنے کی طاقت نہیں ہے. ساتھ رہیے گا. بس یہی حد، یہی مثال فرشتوں کی ہے. تصویریں ہیں لیکن یہ نہیں پتا کس میں کون سا نام جائے گا، مگر یہ کہ بتایا جائے کہ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا، یہ اس کا باپ ہے، وہ بالوہا، یہ اس کا شوہر ہے، وہ بنوہا، اور اس کے بچے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری جتنی معلومات ہیں، جتنی معلومات ہیں وہ صرف انفارمیشنز ہیں. علم یعنی جاننا، انفارمیشن. معرفت یعنی پہچاننا. یہ کی پوائنٹ ہے پورے عشرہ مجالس کا. علم یعنی جاننا، انفارمیشن. معرفت یعنی پہچاننا، ڈسکور کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ڈائجسٹ کرنا، بلیو کرنا. پہلا مرحلہ علم کا ہے، صرف جاننا ہے، انفارمیشن ہے. ہاؤ نو. سیکنڈ مرحلہ، اس سے اگلا مرحلہ معرفت کا ہے. علم کے ذریعے معرفت تک جانا ہے. اس لیے علم بھی ضروری ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور وہ جتنی چیزیں جو علم پہنچائیں، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ ناک ہو، چاہے وہ زبان ہو، ہر چیز کو خدا نے آپ کو عطا کر دیا. ان وسیلوں سے ہی تو سارا علم آ رہا ہے. کس قدر بدبخت ہے یہ انسان، سارا علم وسیلوں سے حاصل کرتا ہے اور پھر وسیلے کا انکار کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر وسیلے کا انکار کر دیتا ہے، جبکہ جب پیدا ہوا کچھ نہیں جانتا تھا. کبھی ماں کے وسیلے سے سیکھا، کبھی باپ کے وسیلے سے سیکھا، کبھی دوست کے وسیلے سے سیکھا، کبھی استاد کے وسیلے سے سیکھا، کبھی عالم کے وسیلے سے سیکھا. ہے یا نہیں ہے؟ لیکن فرق ہے. ایک مرتبہ گھر پہ جب والدین کچھ سکھاتے ہیں، پھر ایک اہم نقطہ ہے، گھر پر جب والدین کچھ سکھاتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے تو بتاتے ہیں بیٹا ذرا جلدی سے الحمد تو سناؤ. بچہ فٹافٹ، ایسا ہی ہوتا ہے نا، پویمز تو نہیں سنوا رہے خالی. ہاں، ابھی اگر خالی رائم سنواتے رہے کہ آج جو ہے وہ بلی کی نظم سنا دو، تو یہ بڑا ہو کے بھی
ایسا ہی کچھ کرتا رہے گا، پھر پریشان نہیں ہوئیے گا۔ مولانا کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ اولاد جو ہے، اب آپ نے جو بویا ہے وہی تو کاٹیں گے، جو آپ نے نہیں بویا وہ مولانا تھوڑی کاٹ، مولانا کیا، مولا نہیں کاٹ سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سورہ حمد سکھا دی بچے کو، گھر پہ کوئی آیا، آپ نے کہا بیٹا حمد سناؤ، بچے نے حمد سنا دی، یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، آپ نے بچے کو بھیج دیا مدرسے میں پڑھنے۔ پھر کہہ رہا ہوں، ایام اعزاء کی اس مجلس میں پیغام دے رہا ہوں، جو والدین اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے عقائد کی، قرآن کی، قرآت کی، احکام کی اصلاح کے لیے وقت نکال کے انہیں مدرسے بھیج سکیں، وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس، حتیٰ یہ دنیا بھی نہیں بچے گی جس کے لیے آخرت چھوڑی جا رہی ہے۔ بہرحال اب مدرسے کو آپ نے، مدرسے میں بچے کو داخلہ کرا دیا۔ اب بچہ کچھ دن بعد وہاں سے آیا، اور اگر وہ بچہ قرآن پڑھ کے آیا اور اس نے کہا بابا میں آپ کو آیت الکرسی سناؤں، واہ، اب تک آپ سکھا رہے تھے، آپ سنوا رہے تھے، اب جب آپ کو آ کر سنا رہا ہے اس کا مطلب کہیں اور سے سیکھ کے آ رہا ہے۔ جب گھر کا بچہ گھر میں آ کر کچھ سکھانے لگے اس کا مطلب کہیں اور سے سیکھ کے آ رہا ہے۔ واپس چلیے کل کی مجلس کی طرف، جب علی نے آ کر پہلے دن خانہ کعبہ سے باہر آ کر تورات و زبور و انجیل کی تلاوت کی، وہ اس لیے کہ گزشتہ جو دیندار ہیں وہ اس کو تسلیم کر لیں، اور جو قرآن کی قرآت کی وہ اس لیے کہ آنے والے جو مسلمان ہیں وہ اس کو تسلیم کر لیں۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بارے دیگر بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ وہ اس لیے بیان کیا۔ اچھا بہرحال اب کعبے میں پیدا ہونا مولا علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یقین کریں، یہ فضیلت کعبے کے لیے، یہ شرف کعبے کے لیے۔ اس لیے مولا نے جب دنیا والے لوگ تھے، سطحی لوگ تھے، صرف ان کے لیے اپنی فضیلت کو بیان کیا ہے، ورنہ جو اہل عرفان تھے ان کے لیے پتہ ہے آپ کو مولا احمد تقیان نے کون سی فضیلت کو اپنی فضیلت کہا ہے؟ علی کی وہ فضیلت جس پہ علی ناز کرتا ہو۔ وہ دنیا کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ خدا کی بندگی ہے جس پر علی ناز کرتا ہے، اور یہی کمال ہے اس کی یہ بندگی، یہ ادا اس بندے کی خدا کو ایسی بھاتی ہے کہ پھر علی اگر کسی جنگ میں ضربت مار دے تو خدا اس کی ایک ضربت کو پوری کائنات کی عبادتوں سے افضل بنا دیتا ہے۔ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، برابر نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ اب ثقلین میں جو پچھلے تھے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو اگلے ہیں وہ بھی، جتنی عبادتیں تم کر لو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں اس کا نمائندہ گزر گیا۔ درود پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ دیکھیں میں ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کا نمائندہ ہے۔ اب ولادت کے بعد وہ واقعہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اژدہا لے کے آئے، علی نے اژدہا کو چیر دیا، اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ کیونکہ وہ اژدہے سے پتہ لگایا جاتا تھا کہ بچہ حلالی ہے یا نہیں ہے، علی نے اس کے بعد وہ اژدہا ہی چیر دیا کیونکہ اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب علی جو آ گئے ہیں اس پہچان کے لیے، آج کے بعد علی سے پتہ چلے گا۔ امام نسائی بھی لکھیں گے، احمد ابن حنبل بھی لکھیں گے، یہ ربیع المودع میں حنفی قندوزو بھی لکھے گا کہ قال رسول اللہ یا علی لا يحبك الا طاهر الولادہ ولا يبغضك الا خبيث الولادہ۔ درود پڑھیے مرتبہ محمد والے محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری جولی محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. اب دیکھیں میں اس دوران خطاب اشارہ نہیں کر سکتا آپ کو نعرہ لگانے کے لیے یا صلوات بھیجنے کے لیے. اپنی سابقہ روایات کو نہ چھوڑیں. میں بھی تو کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا خطابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ اسکرین کے سامنے بیٹھ کے درود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ مل کے ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب یہ پہلا مرحلہ ہے علم کا، کہ علم کا اظہار کر دیا. خدا نے جن کو نمائندہ بنا کے بھیجا ہے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اظہار کر سکیں، اور وہ باقاعدہ بتائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا. کوئی فرد ایسا نہیں ہے اس وقت کا جو علی کو جانتا نہ ہو، لیکن مشکل وہی ہے، جانتے تھے، علم تھا علی کے بارے میں، انفارمیشن تھی، پہچانتے نہیں تھے، معرفت نہیں تھی. اب آپ کو سمجھ آئیے فرق؟ جانتے تھے، بائیو ڈیٹا پتا تھا، علی 13 رجب کو پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، اس جنگ میں گئے، اس جنگ میں گئے، اس جنگ میں گئے. یہ علی کے کمال نہیں تھے. کمال علی تلوار چلانا نہیں تھا، کمال علی عبادت علی تھا. آپ جس کو زین العابدین کہتے ہیں نا، امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور امام باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے بابا سے پوچھا، بابا اس قدر آپ پہ گریہ طاری ہو رہا ہے، وضو کرتے وقت آپ کا رنگ زرد ہو رہا ہے، اتنی عبادت کر رہے ہیں. تو امام سجاد فرماتے ہیں، بیٹا ہمارے جد علی بن ابی طالب اس سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن 11 سال نا، ہجرت کے بعد، مکے سے مدینہ ہجرت کے بعد 11 سال ہیں، اور ساری جنگیں اس 11 سال میں. اس سے پہلے اور اس کے بعد کی علی کی زندگی، اس سے پہلے بھی صبر کرتے رہے، اس کے بعد بھی صبر کرتے رہے. علی کا کمال صبر ہے، علی کا کمال عبادت ہے. کیونکہ علی اس وقت عبادت کر رہا تھا جب لوگوں کو عبادت کا علم نہیں تھا. ساری تاریخیں لکھ رہی ہیں. خانہ کعبہ میں محمد اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال ہے کہ ابو طالب باہر کھڑے تھے اور ان کو بھیج دیا کرتے تھے، جا کے نماز پڑھو، میں یہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں. تو کیا ان کی عبادت میں ابو طالب شریک نہ تھے؟ اب یہ مثال آپ کو ان دنوں میں زیادہ بہتر سمجھ آئے گی جب یہاں باہر والنٹیئرز ہوں گے امام بارگاہ میں. جو باہر والنٹیئر کھڑا ہے، جو لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، آج جو یہ کیمرے مینیج کر رہے ہیں، یہ جو بیہائنڈ دا اسکرین آپ تک اس کو ریلے کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ عبادت میں شریک نہیں ہے؟ بھئی اگر یہ شریک ہیں تو ابو طالب یہی کام تو کر رہے تھے. ابو طالب ہی تھے جو باہر موجود تھے. میں یہاں کھڑا ہوں، محمد جاؤ جا کر عبادت کرو، دیکھتا ہوں میری موجودگی میں کون ہے جو تمہارا بال بی بی کا کر سکتا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. باری دیگر درود پڑھیں محمد والے فرج. تو یہ تمام ہستیاں ہم کو خدا تک پہنچانے کے لیے آئی ہیں. اور کیونکہ وہاں تک پہنچانا تھا، ولا حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود، اس کی صفت کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اتنا وقت ہے کہ بیان کیا جا سکے. کمال ہے. پہلا خطبہ ہے یہ نہج البلاغہ کا. اب یہاں کہہ رہا ہوں، وہ بچے جو ہماری سینئر کلاسز میں مدرسے میں رہے، ان کے ساتھ اس خطبے پہ عرصہ کام کیا ہے.
کیا کیا توحید کے معارف ہیں جو مولا متقیان اس خطبے میں بیان کرتے ہیں. میں اس سے آگے ہی نہیں بڑھ پاتا. اس میں ہی اتنے معارف ہیں بھائی. لا حد محدود، یعنی کوئی حد ہی محدود نہیں ہے. اور آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ دیکھو اس کی صفت اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے. اگر تم نے اس کی صفت کو ذات سے علیحدہ سمجھا تو اس کا مطلب دو چیزیں سمجھی، اور جس نے دو چیزیں سمجھی وہ شرکت خدا کا قائل ہو گیا، وہ شریک خدا کا قائل ہو گیا. عجیب مشکل ہے. صفت سوچنی ہے لیکن صفت ساتھ ہے. اس کی صفت ذات کا حصہ ہے. گزشتہ دنوں بیان کیا ہے، پانی سے اس کی نمی کوئی نہیں چھین سکتا، ویٹنس کوئی نہیں چھین سکتا. وہ اس کی ذات کا حصہ ہے، جب سے ہے اس کے اندر ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگی تو وہ بھی نہیں دکھے گا پھر آپ کو. خدا جب سے ہے اس کے اندر علم ہے. اور بہرحال یہ ہستیاں جب سے ہمارے سامنے آئی ہیں جب سے علم ہے. اسی لیے تو بچپنے میں بھی کوئی سوال کر لے تو ایسا ہی جواب دیتے ہیں جیسے جوانی میں دیتے ہیں. بڑھاپے میں سوال کر لے تو بھی ایسا ہی جواب دیتے ہیں جیسے جوانی میں دیتے ہیں. کمال ہے. گویا یہ عمر و سن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھتے. پہلے ابھی یہی کہتا ہے میں آسمان کے راستوں کو زمین سے بہتر جانتا ہوں، اور آخری بھی آ کر یہی کہے گا ارے میں تو تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہوں. اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہوں. علم سے معرفت تک کا سفر ایک اور مثال سے ابھی واضح کروں گا. کل کی ایک اور بحث کا پوائنٹ میرے سامنے ہے جس کو بیان کرنا ہے ارادے کے حوالے سے. دیکھیں علم کے بعد کل ہم نے بیان کیا دوسرا مرحلہ ہے ارادہ. جب علم آ گیا کہ یہ چیز اچھی ہے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، غور کیجئے گا، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو میں نے دریافت کی، ایک کنڈیشن ہے جو میں نے ڈسکور کی. اب اس کو کیسے سولف کیا جائے اس پرابلم کو؟ کب پانی پیا جائے؟ میں نے پانی اٹھا کر پینا چاہا اور پیا. جب تک ارادہ عملی نہیں ہوا تھا آپ کو دکھا نہیں تھا. اچھا اگر عملی ہو بھی گیا تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں پانی کیوں پی رہا ہوں. ساتھ رہیے گا. بھئی یہ بھی نہیں ہمیشہ پیاس کی وجہ سے پانی تھوڑی پیا جاتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. آپ کہیں گئے، صاحب نے پانی دے دیا آپ کو بیٹھتے ہی، پینا نہیں تھا لیکن اب لے آئے تو پی لیا. نہ گلا خشک تھا لیکن پی لیا. صحیح ہے. کیوں آپ نے وہ ارادہ کیوں کیا ہے؟ ایک ارادہ وہ ہے جو عمل سے دکھ رہا ہے کہ مجھے پانی پینا ہے، لیکن اس ارادے کے پیچھے ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں نیت. کبھی کبھی اردو میں اسے ارادہ بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک صاحب بقرعید کے دنوں میں ایک جانور لے کے آ رہے ہیں. بھائی کیا ارادہ ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ قربانی کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ارادہ اردو میں بھی نیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی ارادہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے. لیکن ارادے کے دو حصے ہیں، دو سرے ہیں، دو پوائنٹس ہیں. ایک ارادے کا وہ حصہ جو عمل سے ظاہر ہو رہا ہے، ایک ارادے کا وہ حصہ جو چھپا ہوا ہے دل میں، نیت. وہ کسی کو نہیں پتا. بس اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اب آگے بڑھنے دیجئے مجھے. اب پروردگار عالم نہ تو تمہارا علم دیکھتا ہے. اللہ اکبر. کہیں سنا کہ بھئی آپ اپنی ڈگریاں قبر میں لے کے جائیے گا، ڈگریوں کی بیس پہ آپ کا حساب کتاب ہوگا؟ دنیا کی چھوڑیں، حوزہ علمیہ کی ڈگری لے آئیے گا، اس کی بنا پہ حساب کتاب ہوگا؟ کہ نہیں، کوئی ڈگری نہیں چاہیے. علم کی بنیاد پہ تھوڑی ہو رہا ہے حساب کتاب. پھر پروردگارا میرے عمل کی بنیاد پہ میں جو کر رہا تھا، کہ نہیں، عمل کی بنیاد پہ تھوڑی ہو رہا ہے، بلکہ عمل صالح اوپر نہیں جاتا، کلمہ طیب ہے جو اوپر جاتا ہے. آنے والے دن میں بات کروں گا اس پہ. صرف آج یہ سمجھ لیجئے، بلکہ جو خدا دے گا وہ اس نیت کی بنا پہ جو اس عمل کے پیچھے تھی، جو اس ارادے کے پیچھے تھی. گویا جملہ بدل دوں، پوری دنیا عمل دیکھتی ہے جو سب کو دکھتا ہے، اور نہ دکھنے والا خدا وہ دیکھتا ہے جو کسی کو نہیں دکھتا.
پڑھیے بلکہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فرجهم. ایک مرتبہ مسلسل 3 صلوات پڑھے محمد والے محمد پر بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم. فرجہم. جزاکم اللہ خیر. تو ہم نے یہ ایک اور چیز جو بیان کی خاص ذہن میں رکھیے گا، علم جاننا، معرفت پہچاننا. علم یعنی انفارمیشن، بایو ڈیٹا. معرفت ڈسکوری، انڈرسٹینڈنگ، جس کے بعد پھر بنتا ہے بلیو. علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے عمل، عمل کے پہلے ارادہ، ارادے کے پیچھے نیت. اور خدا کیا دیکھتا ہے؟ اس نیت کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. کس قدر مشکل ہے، کس قدر مشکل ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جب کوئی عمل کرے تو اس عمل کو تو ظاہر بیان کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نیت چھپی ہوئی ہے اس کو باقی رکھنا ہے. عمل تو سب کا راہ خدا میں دکھتا ہے. بھائی جو نماز پڑھ رہا ہے، آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. نماز تو اسی کے لیے پڑھ رہا ہے، نماز تو اسی، لیکن یہ تو خدا کو معلوم ہے کہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے. بس آخری نقطہ اور اسی حوالے سے نیت کا باقی رہنا. قربتاً الی اللہ. ہر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ نماز قربتاً الی اللہ، روزہ قربتاً الی اللہ، کل میں نے کہا تھا مجلس قربتاً الی اللہ. پڑھنے والے کے لیے بھی، پڑھوانے والے کے لیے بھی، سننے والے کے لیے بھی. ٹھیک؟ جب قربتاً الی اللہ ہر عبادت ہے. اب واپس چلیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تم سب کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے، اور عبادت ہے قربتاً الی اللہ. یعنی پتہ یہ چلا جو کچھ ہے کائنات میں، دیکھیں جو کچھ ہے وہ در حقیقت قربت کے لیے ہے. عبادت خود بھی قربت کے لیے ہے، ریاضت خود بھی قربت کے لیے ہے. اللہ اکبر. یہ بھی قربت کے لیے ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وہ یہ بتایا تھا عبادت ذریعہ ہے قربت کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور عبادت ایک اتنا کلی مفہوم ہے، اتنا بڑا کانسیپٹ ہے. یہ جتنے بڑے کانسیپٹس ہوتے ہیں، سبجیکٹیو کانسیپٹس ہوتے ہیں، ان کو باہر دکھایا نہیں جا سکتا. آپ بچے کو نہیں کہہ سکتے بیٹا یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. نہیں، یہ بھی عبادت ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی، تاکہ اس کے ذہن میں اس کے باوجود کچھ سلاٹس خالی رہے. اور خدا نے قربت کے لیے عبادت بنائی. اور قربت کس کس بہانے سے تمہیں دیتا ہے؟ تم اپنے بچے کو، انسان اپنے بچے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو عبادت. بچہ والدین کی طرف نگاہ ڈالے تو عبادت. اللہ اکبر. مومن کو دیکھے تو عبادت. اب جب مومن کو دیکھے عبادت ہے تو مجھے بتاؤ جب امیر المومنین کو دیکھے گا تو کتنی بڑی عبادت ہوگی. واہ واہ. نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کتنی بڑی عبادت ہوگی. بنایا خود سب کو، یعنی ایکشن کاز بھی خود ہے، اور بنایا عبادت کے لیے، الٹیمیٹ کاز عبادت. لیکن در حقیقت الٹیمیٹ کاز عبادت نہیں ہے، پروکسیمٹی ہے، قربت ہے.
یہی تو حسین مدینے سے چلتے وقت کہہ کر گئے تھے، بھائی جو خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ اب عبادت مصلوں پہ نہیں ہو رہی، حسین کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے مدینے میں رہنا عبادت نہیں تھا، حسین کے ساتھ جانا عبادت تھا۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ میں رک کے طواف کرنا عبادت نہیں تھا، حسین کے ساتھ چلنا عبادت تھا۔ یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، اب حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل جنگ یقینی ہے، جو یہ چاہتا ہے ہمارے ساتھ خدا سے ملاقات کرے وہ رکا رہے، جو نہیں چاہتا وہ چلا جائے۔ کل بھی عبادت جبر کی بنیاد پہ نہیں تھی، روزے کربلا بھی عبادت جبر کی بنیاد پہ نہیں تھی۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بارے دیگر بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نماز جو کہ افضل ترین عبادت ہے۔ بس کل علم و معرفت سے اگلے باب پہ پہنچیں گے۔ معرفت کا مصدر ہے عرفان، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عرفان یعنی پہچاننا، ادراک جس کو اردو میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ، یقین جس کو کہتے ہیں بلیو۔ اگر آپ نے قربتاً اللہ کی نیت کی نماز میں، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے تھے، قربتاً اللہ نماز شروع کی، پوری نماز میں خدا ہی کا تصور رہنا چاہیے نا، ہے یا نہیں ہے؟ پوری نماز میں خدا کا تصور رہنا چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ نہیں رکوع کے بعد کوئی اور آ گیا ذہن میں، اب میں عام نماز کی بات نہیں کر رہا جس میں ہم پوری دنیا جہان کی کیلکولیشن کرتے ہیں، نہیں، مومن کی نماز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک؟ اچھا، اور یہ بھی بتا دوں، اکثر ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تو لفظ دہرا رہے ہیں جو سکھائے ہیں۔ قیام نماز کچھ اور ہے، قرأت نماز کچھ اور ہے۔ قرأت نماز یہ ہے کہ رٹا لگایا ہوا سب پڑھ دیا جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ اقامت الصلاۃ یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد پتہ چلے، بندے کو بھی پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ گیا، اور خدا کو بھی پتہ چلے کہ میرا بندہ کیسی عبادت کر رہا ہے۔ کائنات کو نماز پیغمبر نے سکھائی۔ کل کا جملہ اپنا دہرا رہا ہوں، پیغمبر معراج پہ گئے تھے، جو جہاں جاتا ہے وہاں سے ایک سووینئر لاتا ہے، پیغمبر پوری امت کے لیے ایک سووینئر لے آئے، نماز۔ کہا میں معراج سے آیا ہوں، یہ تمہیں معراج پہ پہنچا دے گی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، اور نہ میں یقین کیجئے کسی کو حد سے بڑھا رہا ہوں، مجھے تو حد پتہ ہی نہیں اہل بیت کی، تو اس کو حد سے بڑھاؤں گا کیسے انہیں؟ مجھے حد ہی کا علم نہیں ہے، میں کیسے حد سے بڑھاؤں گا؟ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کل بھی میں نے بیان کیا تھا 11 واجبات ہیں نماز میں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ 5 رکن ہیں، یہ تو آپ کے بچوں کو بھی پتا ہے۔ 5 رکن میں سے 2 سجدے مل کے ایک رکن بنتا ہے، یہ آپ کے ایئر 5 کے بچے کو پتا ہے، مدرسے والے بچے کو بتا رہا ہوں، وہ سلیکٹیو اسکول والے کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک؟ 2 سجدے مل کے ایک رکن بنے، یہ اس بچے کو پتا ہے۔ ان 2 سجدوں میں سے ایک سجدے میں میں نے دیکھا میرے ایک دوست آ گئے، مولانا آ گئے میرے گھر پہ۔ اب میں نے جیسے ہی دیکھا مولانا ہیں، میں نے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اعلیٰ ذرا غلیظ کر دیا۔ متفقاً سارے فقہا کہتے ہیں حضور نماز باطل، نماز ختم، ٹھیک ہے، سامنے کا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے دوسرا، میں عام طور پر 2 دفعہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہتا ہوں،
اپنی مثال دے رہا ہوں. مجھے پتا چلا بچہ آ گیا میرا, میں نے کہا بچہ سن رہا ہے, اس کو بھی امپریس کرتا چلوں. میں نہیں سکھاؤں گا تو کون سکھائے گا؟ میں تو خود مولانا ہوں, میرا کام ہی سکھانا ہے, نماز میں ہی سکھا دیتا ہوں. میں نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہ نماز بھی ہو جائے, تعلیم و تربیت کے بھی مسئلے ہو جائیں. کہا جائے گا مولانا تعلیم و تربیت اپنے پاس رکھیے, نماز کے وقت صرف نماز. جب شروع میں کہہ دیا اللہ اکبر تو سب پیچھے گیا, اب سامنے صرف خدا رہے گا, چاہے پہلی تکبیر ہو یا آخری 3 تکبیریں ہوں. درود پڑھیے مل کے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. غور کیا؟ پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں. میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم خاک شفا اس لیے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کربلا والوں کی نماز یاد رہے, حسین ہمیں نماز میں یاد رہے. تو کہا مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, نماز میں حسین کو یاد کر رہے ہیں؟ میں کہا کیا کروں, یہ سنت رسول ہے. مسجد بھری ہوئی ہے صاحب سے, یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, صرف نتیجہ دیکھیے جو میں دے رہا ہوں. اس وقت مسجد میں رسول نماز پڑھ رہے ہیں, حسین آ کر پشت پہ سوار ہو جاتے. یا رسول اللہ اتار دیجئے, زحمت ہو رہی ہے. کہ نہیں, سبحان ربی العالی و بحمدہ, سبحان ربی العالی و. رسول بولے جا رہے ہیں اور رب اعلیٰ سنے جا رہا ہے. اللہ اکبر. صحابہ بار بار سجدے سے سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, اور جب سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں حسین, اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں پتا, کسی نے لکھا 70 دفعہ, کسی نے لکھا 40 دفعہ, لیکن کم سے کم ایک سجدے میں محمد عربی نے 40 دفعہ حسین کو یاد کیا. اللہ اکبر. کوئی غلو نہیں ہو رہا, توحید کہیں خطرے میں نہیں جا رہی, رسالت کہیں نہیں جا رہی. کیا کریں گے, کہاں لے کر جائیں گے اس روایت کو, کہاں لے کے جائیں گے اس واقعے کو؟ اس کی استدلال فقہی کل انشاءاللہ بیان کروں گا. اور یہی تو وجہ ہے, یہی تو وجہ ہے, اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں حسین سے بڑا کوئی سجدہ گزار تھوڑی ہے. اگر حسین کے لیے سجدے کو طول دے دیا جائے تو پیغمبر کے لیے بھی کوئی مضائقہ نہیں, اس لیے کہ اس کے سجدے کے بعد ہی تو سجدوں کی آبرو بچے گی. اس کے سجدوں کے بعد ہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت دنیا پہ آیا ہوگی. حقا کے بنا لا الہ است حسین, یہ مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے. خواجہ اجمیری کا یہ مصرع بنا لا الہ حسین ہے, اور حسین نے یہ بنیاد اس طرح ڈالی. 2 طرح سے بنیادیں ہوتی ہیں. ایک بنیاد نیو, جو بلڈنگ بننے سے پہلے ڈلتی ہے, اور پھر اگر بلڈنگ خدا نخواستہ گرنے لگے پھر اس کو دوبارہ مرمت کر کے روکا جاتا ہے. حسین نے وہ کام کیا. نماز جاتی تھی دنیا سے, روک لی تو نے. روا روی میں وہ سجدہ کیا دم آخر, نماز جاتی تھی دنیا سے, روک لی تو نے. اللہ اکبر. اب قیامت تک اللہ اکبر جب ہوگا وہاں حسین کا اکبر یاد آئے گا, حسین یاد آئے گا. سکون سے سنیے, ایک سوال یہاں دیتا رہوں نوجوانوں کو. امام حسین کے ساتھ امام کے قافلے میں ایک آفیشل امام کا مؤذن تھا جو اذان دیتا تھا. نوجوان دیکھیں, ڈھونڈیے گا اس کا نام کیا ہے, بتائیے گا. کون تھا جو مؤذن تھا امام حسین کے لشکر کا, جو مدینے سے لے کے کربلا تک اذان دیا کرتا تھا؟ لیکن
جب عاشور کی صبح نمودار ہوئی نا تو علماء و ذاکرین کہتے ہیں حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر کو بلایا، بیٹا اکبر اذان دو، یہ دنیا دیکھ لے، یہ دنیا سن لے کہ کس طرح پیمبر اذان دیا کرتے تھے، آج شبیہ پیمبر کو اذان دیتا دیکھ لے۔ جب شبیہ پیمبر کہہ رہا تھا نا اللہ اکبر، میرا دل کہتا ہے اس خاک کربلا کا ذرہ ذرہ خدا کی کبریائی کا اقرار کر رہا تھا۔ اللہ، خیموں میں بھی یہ آواز یقیناً جا رہی ہوگی۔ جتنے لوگ کربلا میں اب تک پوری شب عاشور جو عبادتوں میں گزار رہے تھے، کہیں نمازیں پڑھی جا رہی تھی، کہیں قرآن پڑھا جا رہا تھا، لیکن اب جیسے ہی علی اکبر نے ایک مرتبہ اذان شروع کی ہے، سب جمع ہو گئے، جمال محمدی کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، خداوندا تیری وحدت کی گواہی دے رہا ہے یہ حسین کا اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے رسول اللہ، آپ کا شبیہ یہ کربلا میں آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ارے دادا علی، آپ پر سلام، آپ کی شہادت کی گواہی یہ علی اکبر دے رہا ہے، اور حسین کھڑے ہیں، حسین کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ اذان ختم ہوئی، علی اکبر کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ سینے سے لگایا، گریہ کیا، نماز ختم ہوئی۔ نماز کے بعد ابھی تعقیبات نماز گزری تھی کہ وہاں سے تیر چلنا شروع ہو گئے، بلکہ تعقیبات نماز ختم نہ ہوئی تھی جب وہاں سے پہلا تیر عمر سعد ملعون نے چلایا، پہلا تیر عمر سعد ابن ابی وقاص نے چلایا، اور یہ کہہ کے چلایا، گواہ رہنا میں پہلا تیر حسین کی جانب چلا رہا ہوں تاکہ رے کی حکومت مل جائے۔ ارے عمر سعد، تو نے حسین کو نہ پہچانا، تو بچپن میں حسین کے ساتھ ہوتا تھا، تجھے حسین کا علم تھا، تجھے بچپن میں حسین کے ساتھ کسی نے کھیلتا دیکھا تھا، اور ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا تھا پیغمبر کی حدیث سن کے، وہ جا قاتل الحسین، کہ یہ قاتل حسین ہے، تو عمر سعد کو غصہ آ گیا کہ میں کیسے ماروں گا، مجھے تو پتا ہے حسین کون ہے، مجھے علم ہے حسین نبی کا نواسا ہے، لیکن تجھے معرفت نہ تھی۔ یہ پہلا تیر جو چلا، جب یہ حسین کے اصحاب کے سینوں میں لگ رہا تھا، ابو ثمامہ اسدی ہے اور عبداللہ بن سعید ہے جن کے سینوں پہ کربلا میں تیر لگے، نماز ختم ہوئی ہے، حسین تلوار سے سہارا لیے کچھ دیر بیٹھے تھے، ایک مرتبہ آنکھ کھولی اور دیکھا علی اکبر سامنے موجود ہے۔ یا شب عاشور کے لیے بھی یہ واقعہ نقل ہوا، ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو علی اکبر موجود ہے، حسین کہہ رہے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جوان بیٹا سمجھ گیا کہ بابا اس وقت کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں، کہ میں نے خواب میں ابھی رسول خدا کو دیکھا، ان کے بال پریشان تھے اور ان کے ساتھ بابا علی مرتضیٰ بھی موجود تھے، اور میں بیٹا بس جنگ یقینی ہے، اب جنگ یقینی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے۔ کہا بابا تو کیا ہوا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ارے بیٹا اگر اس وقت کوئی حق پر ہے تو وہ صرف ہم ہیں، چاہے تم ہو یا جھولے میں تمہارا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر۔
اللہ اکبر، قیامت کی رات ہے، باپ بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے، بیٹا علی اکبر، بیٹا علی اکبر، بڑے لاڈ سے تمہیں زینب نے پالا ہے، دیکھو زینب سے اجازت لے لینا۔ جیسے ہی عاشور کا دن نمودار ہوا، بس میں اب واقعات مکمل تفصیلی نہیں پڑھ سکتا، کہاں سے وہ جگر آئے جو بتائے کہ علی اکبر کا جگر کیسے چھنی ہوا۔ بس حمید بن مسلم یہ بتاتا ہے کہ حسین نے جیسے ہی اصحاب گئے، ایک مرتبہ کہا سب سے پہلے اکبر جائے گا، اور وہ جو آپ سلام سنتے ہیں نا، وہ امام حسین کا جملہ ہے، اے علی اکبر تقدم ولدی۔ ارے کہاں ایسا باپ لاؤ گے، اکبر جیسا بیٹا، تقدم ولدی، تقدم ولدی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، کوئی باہر آتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا، میں لکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے، پھر بھی ایک مرتبہ پردہ ہٹا، پھر واپس اندر چلا گیا۔ ارے حمید تجھے کیسے بتاؤں، کبھی زینب روک لیتی ہے، کبھی رباب روک لیتی، کبھی سکینہ دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں دیکھتا رہا یہ کون جوان ہے جو باہر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حسین نے یہ جملہ کہا، اللہ اکبر، حسین نے جملہ کہا پروردگارا گواہ رہنا وقد اقبل الیہم اشبہ الناس بنبیکم خلقا وخلقا، اے پروردگارا تیرے محمد کا مشابہ ترین فرد بھیج رہا ہوں تیری بارگاہ میں ان ظالموں کے سامنے۔ مجھے جب بھی رسول کی یاد آتی تھی علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ اجرکم اللہ، بس علی اکبر کی رخصت ہوئی ہے، خدا جانے یہ قیامت کی رخصت کیسے پوری ہوئی ہوگی۔ پہلا بنی ہاشم جا رہا ہے، تصور کریے کیسے اونو محمد آگے آ رہے ہوں گے، کیسے قاسم ہوں گے، کیسے عباس، اور کیسے وہ موقع ملا ہوگا جہاں حسین نے کہا ہوگا بس اب سب یہاں ٹھہر جاؤ، اب سب یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں سے آگے میں جاؤں گا دادا ابراہیم کو، ارے میں سرخرو کرواؤں گا۔ یہ دیکھیے فخر خلیل جا رہا ہے، ارے گھوڑے پہ فخر اسماعیل بیٹھا ہے، علی اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر چل دیے، ایک مرتبہ کہتے ہوئے بڑے ہیں ارے تم نے میرے بوڑھے باپ کو تنہا سمجھا تھا، میں علی اکبر ہوں، حسین کا فرزند ہوں۔ ایک مرتبہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، ایک مرتبہ رک کے دیکھا، کہا بابا آ رہے ہیں، گھوڑے سے اتر گئے، احترام دیکھ رہے ہو اکبر کا، گھوڑے سے اتر گئے، کہا بابا ابھی تو خدا حافظی کی تھی، کہا ارے اکبر تیرا جوالال کبھی رخصت ہو کے جائے اور پھر واپس نہ۔ اجرکم اللہ، تو پوچھوں گا رخصت کیسے ہوتی ہے، اور پھر اب بیان کیا اکبر بیٹا جاؤ لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ اکبر پڑھ رہے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے ہیں، بابا جان خدا حافظ، پھر دیکھا بابا جان خدا حافظ۔ اکبر کو اجازت دیجئے، میدان میں پہنچے، گھمسان کی جنگ کی ہے، علی کے علی بیٹے نے ایک مرتبہ واپس پلٹے، حسین نے دیکھا اکبر گھوڑے پہ آ رہا ہے، باپ خوشی کے مارے ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، اکبر بیٹا واپس پلٹ آئے، کہا بابا شدت پیاس مارے دے رہی ہے، وثقل الحق، اور یہ جو لوہے کا بھار ہے مجھ سے اب نہیں پہنا جاتا۔ بس اس موقع پر حسین نے کہا کہ کیا چاہتے ہو بابا، اگر ایک
تو تیرا آپ مل جائے۔ ارے ایسا دارو، کسی باپ کو خدا بیٹے کے سامنے ایسا مجبور نہ کرے۔ ساقی کوثر کا بیٹا اکبر کے سامنے لاجواب، بیٹا اکبر اپنی میری زبان اپنی زبان پہ رکھ دو۔ لیکن اکبر نے زبان کھینچ لی، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اکبر تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم اب خون کہاں بچا جب تم رخصت ہو کے جا رہے۔ عقیق کی انگوٹھی دی ہے، تشفی ہوگی۔ بعض روایات نے کہا کیونکہ ذرا اور آہن بھاری تھا اکبر کے بدن پہ، اکبر نے وہ اتارنا شروع کیا۔ بس وہ اتار کے آگے بڑھے ہیں کہ ایک مرتبہ ہر طرف سے حملے ہوئے کہ قریب نہ جانا۔ اب یہ ذرا اتار آیا، اب دور سے نیزے چلنا شروع ہوئے۔ ایک برچھی اکبر کے کلیجے میں لگ گئی۔ یہ لیلا کا لاڈلا زمین سے زمین پر آیا۔ السلام علیکم یا ولدی، ارے بابا جان مدد کو۔ حسین حسین آگے بڑھے ہیں، عباس آگے آئے کہ عباس رک جاؤ، یہ میرا امتحان ہے، میں آگے جاؤں گا۔ حسین آگے بڑھے، خود بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن میدان کارزار میں پہنچے۔ یہاں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کچھ تلاش کر رہے ہیں، بس آخری روایت پڑھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا حسین کچھ تلاش کر رہے ہیں، کچھ کھو گیا حسین کا۔ میں قریب آیا تو حسین خاک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اکبر کہاں ہو بیٹا، آواز دو، ہماری بینائی چلی گئی، ہماری بینائی چلی گئی، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اکبر بیٹا آواز دو۔ اکبر نے بابا کو پکارنا شروع کیا۔ حسین سرانے پہنچے، سینے پہ اکبر کے برچی لگی ہے، زانو پہ سر کو رکھا، قاتلوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور اس کے بعد کہا بیٹا بیٹا اتنی جلدی میں رخصت ہو رہے ہو، باپ کیا کر سکتا ہے، اب تمہیں بابا علی مرتضی سیراب کریں گے۔ اکبر نے فرمایا، روایت کے جملے مقتل کے جملے، بابا مجھے بابا علی آئے تھے، انہوں نے پانی پلا دیا، مجھے نہیں پتا اکبر نے یہ جملہ کیوں کہا، شاید اس لیے تاکہ حسین تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اکبر پیاسا نہیں جا رہا، بس بابا یہ برچھی بہت تنگ کر رہی ہے، سانس نہیں لیا جا رہا، یا علی کے برچی کا نکلنا، علی اکبر کی روح پرواز، انا للہ و انا الیہ